لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور آگے شوال المکرم کا مہینہ اب چل رہا ہے. رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی. آخر وہ سب کیوں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، میں نے تمہیں روزوں میں اس لیے بھوکا پیاسا رکھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہیں گناہوں سے نفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اعمال کی رغبت پیدا ہو جائے. یہ تقوی تھا. لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب ماحول میں ہوتا ہے تو اس پر اثرات اس کے رہتے ہیں. ماحول ختم ہو جائے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ تھا، خوب تلاوت ہو رہی تھی، تسبیحات ہو رہی تھی، اعمال ہو رہے تھے. اب جو ہی رمضان چلا گیا تو ایک دم اعمال میں کمی آنا شروع ہو گئی اور گناہوں کی جو نفرت تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، نیکیوں کی رغبت تھی اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے پورا سال تقوی کے اندر رہیں اور وہی کیفیات جو رمضان میں تھی وہ ان کو رمضان کے بعد بھی نصیب رہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو فرض نمازوں میں ہم نوافل بھی پڑھتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے عشاء پڑھی ہے تو 2 سنت پڑھی، پھر 2 نفل پڑھے، پھر ہم نے وتر پڑھے. اب یہ جو درمیان میں ہم نفل پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں کہا کہ سنتوں کے بعد نفل پڑھا کرو، نہ ہی حضور علیہ السلام کی یہ ترتیب ہے، لیکن پھر بھی ہم پڑھتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم پڑھیں اور اسی حال میں اللہ کے حضور قبول ہو جائیں. ان میں کمی رہ جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن بندے کی فرض نمازوں کا حساب کیا جائے گا. اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے یہ دیکھو کیا اس کے اعمال نامے میں کچھ نفل نمازیں ہیں؟ اگر ہوں گی تو نفلوں سے فرائض کی کمی کو اللہ پورا فرما دیں گے. اب ایسے ہی ہم نے رمضان کے روزے رکھے. اب یہ روزے اللہ کے ہاں قبول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے ہمیں نہیں پتہ، اور اس قابل ہیں بھی نہیں کہ اللہ کے حضور قبول ہو سکیں. اب جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء کی ترتیب تھی کہ وہ پورا سال نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ پورا سال تقوی بھی رہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور پورا سال اللہ تعالی ہمارے ان فرض روزوں کی جو کمی ہے وہ آہستہ آہستہ اس کو پورا بھی فرما دیں. اب پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ نبیوں کی ترتیب کیا ہے روزے رکھنے میں، جو نفلی روزے انبیاء علیہ السلام کیسے رکھتے تھے. پھر ہمارے لیے ہمارے نبی نے نفلی روزوں کی کیا ترتیب مقرر کی ہے. اس کے بعد شوال کے مہینے کے جو روزے ہیں اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ صوم داود، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ روزوں کی ترتیب وہ ہے جو داؤد علیہ السلام کے روزوں کی تھی. اب داؤد علیہ السلام کی ترتیب کیا تھی؟ فرمایا کانا یصوم یومن و یفطر یومن، کہ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن چھوڑ دیتے تھے، پھر اگلے دن رکھتے تھے، پھر چھوڑ دیتے تھے. یعنی آدھی زندگی روزہ رکھا ہے اور آدھی زندگی افطار کیا ہے. یہ اللہ کو سب سے پسندیدہ ترتیب ہے اور یہ داؤد علیہ السلام کی ترتیب ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہے؟ ترمذی میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن سب بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ،
اور میرا دل چاہتا ہے جب میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو تو اس میں یہ لکھا ہو کہ آج میرا روزہ ہے۔ تو پیر اور جمعرات کو ہمارے نبی روزہ اہتمام سے رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ پیر والے دن بڑے اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاک یومن ولدت فیہ، اصل میں پیر والے دن میری پیدائش ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں اہتماماً پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی کی ترتیب تھی، پیر والے دن روزہ رکھتے تھے اور ساتھ میں جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی عادت تھی کہ ایام بیز کے روزے آپ اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ ایام بیز کس کو کہتے ہیں؟ چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخ کے روزے۔ نسائی میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سیام ثلاثۃ ایام من کل شہر سیام الدہر، کہ جو آدمی ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھے گا اس کو پورے سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیسے؟ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اب 3 روزے رکھیں گے تو 10 کے برابر 30 ہو گئے، اور جب ہر مہینے رکھے گا تو پورے سال کے روزے ہوئے، اور جب پوری زندگی رکھے گا تو پوری زندگی کے روزوں کا ثواب اللہ دیں گے۔ تو یہ ایام بیز کے روزے بڑے زبردست روزے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ مجھے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا، جن میں سے ایک یہ تھی کہ صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ اے ابو ہریرہ ہر مہینے چاند کی 13، 14، 15 کے روزے تم نے نہیں چھوڑنے، یہ اہتمام سے تم نے رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ابو داود میں حدیث آتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایام بیز کے روزے خود بھی رکھا کرتے تھے اور ہمیں بھی حکم دیا کرتے تھے کہ تم بھی ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اب یہ ہمارے نبی کی عادت یہ بھی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ شعبان میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس فیہ، اصل میں شعبان ایسا مہینہ ہے کہ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اس میں کتنی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ذاک شہر تعرض الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال نامے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے جب میرا اعمال نامہ جائے تو اس میں روزہ لکھا ہوا ہو کہ میں نے اس میں روزے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کی ترتیب ہے۔ اور ایک ترتیب آپ علیہ السلام کی تھی جو ہمارے لیے نہیں ہے، وہ ہے آپ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ اب وہ صوم وصال کیا ہوتا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، ہمیں کہا کہ تم نے صوم وصال نہیں رکھنے۔ اب صوم وصال کیا ہے کہ سحری بھی نہیں کرنی، افطاری بھی نہیں کرنی، اور لگاتار روزے چل رہے ہیں، یعنی آج صبح سحری نہیں کی، افطاری کا ٹائم آیا افطاری نہیں کرنی، بس چل رہے ہیں۔ اگلا دن آیا پھر سارا دن بھوکا پیاسا، نہ سحری نہ افطاری، پھر اگلا دن آیا پھر بھوکا پیاسا، یوں کئی دن اللہ کے نبی لگاتار روزے رکھتے تھے، بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر سحری، بغیر افطاری کے۔ اب صحابہ کا شوق ہوا کہ ہم بھی رکھیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے صوم وصال نہیں رکھنے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے انکا تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں کیوں روکا ہے؟ فرمایا کہ لست کا احدکم، دیکھو میں تم جیسا نہیں ہوں، تم میرے جیسے نہیں ہو۔ ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا اللہ مجھے خود کھلا دیتا ہے، خود پلا دیتا ہے، اور تم ایسے نہیں کہ تمہیں اللہ کھلائے پلائے۔ محدثین نے اس کے 2 معنی لکھے،
ایک تو یہ کہ اللہ مجھے اتنی قوت دے دیتا ہے جو کھانے پینے سے حاصل ہوتی ہے تو مجھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اللہ آسمانوں سے غیبی طور پر میرے لیے کھانا اتار دیتے ہیں اور میں وہ کھا لیتا ہوں اور تمہارے لیے نہیں اتریں گے۔ تو اب یہ صوم وصال تو حضور نے رکھنے ہیں، ہمارے لیے یہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک تو یہ ایام بیس کے روزے ہمیں بتائے، دوسرا ذی الحجہ کے مہینے میں روزوں کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ مثلا مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے یعدم صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو آدمی ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا تو ایک دن روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیں گے۔ اور دوسری حدیث وہ بھی مسلم ہی کی ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیام یوم عرفہ، کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے گا تو احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، تو مجھے پوری امید ہے اللہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے آنے والے 1 سال کے گناہ، 2 سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیں گے، یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اب یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی محرم میں اللہ کے نبی نے ہمیں ترغیب دی کہ روزہ رکھا کرو۔ مسلم ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محرم کے روزے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے وہ محرم کے روزے ہیں۔ وہ کیسے؟ طبرانی میں روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما، کہ جو آدمی محرم کے پورے مہینے میں کسی ایک دن بھی روزہ رکھے گا اسے 1 روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب اللہ دیں گے۔ 1 ماہ کے روزے رکھنا 1 روزہ ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث آتی ہے کہ سیام یوم عاشوراء، کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، تو اللہ 10 محرم کے روزے کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم محرم میں روزے رکھا کرو۔ پھر دنوں کی ترغیب اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی۔ مثلا ترمذی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الخمیس یوم الاثنین والخمیس، کہ پیر اور جمعرات کو اعمال نامے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے میرا روزہ ہو، اور ہمیں ترغیب دی تم بھی اس میں روزے رکھ لیا کرو۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ طبرانی کی روایت ہے کہ من صام الاربعاء والخمیس والجمعہ، کہ جو آدمی بدھ، جمعرات، جمعہ یہ 3 روزے اکٹھے رکھے گا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، 3 روزے رکھ لے اللہ 1 محل اسے جنت میں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کتبت لہ براءۃ من النار، جو بدھ، جمعرات، جمعہ یہ 3 روزے اکٹھے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں، یہ بندہ دوزخ سے آزاد ہے۔ اب یہ جو نفلی روزے اللہ کے نبی نے کثرت سے رکھے اور ہمیں ترغیب دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے روزے سے تقویٰ آتا ہے، گناہوں سے نفرت آتی ہے، نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے اور بندہ اپنے اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ تو جب ہر مہینے روزے رکھیں گے، ہفتوں میں کوئی نہ کوئی دن روزہ رکھیں گے، تو ہمیں اللہ یہ تقویٰ پورا سال ہی عطا فرمائیں گے۔ یہ مقصود ہے نفلی روزے رکھنے کا۔ انہی روزوں میں سے شوال کے روزے بھی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے اور اس نے رکھ لیے، یہ 2 کام اس نے کیے، رمضان کے روزے، شوال کے 6 روزے، فرمایا کان کا صیام الدہر، اسے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ کس طرح سے؟ یہ ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 نیکی کا ثواب 10 کے برابر ہے۔ 30 روزے رمضان کے،
6 روزے شوال کے 36 ہو گئے، 10 سے ضرب دیں 360 ہو گئے، پورے سال کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ اور طبرانی شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان واتبعہ ستا من شوال، کہ جس نے رمضان کے 6 روزے رکھے پھر بعد میں شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے، تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، کہ پیدا ہونے والا بچہ جیسے گناہوں سے پاک، اور یہ شوال کے 6 روزے رکھ لے تو اللہ گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اب یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کے کچھ مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کے رمضان کے روزے رہتے ہیں، نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا ویسے چھوٹ گئے ہیں، تو ان کو چاہیے پہلے اپنے رمضان کے فرض روزوں کو قضا کریں، ان نفلی روزوں کے پیچھے نہ پڑیں، کیونکہ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا تم نے شوال کے روزے رکھے یا نہیں رکھے، یہ ضرور پوچھیں گے رمضان کے روزے تم نے رکھے یا نہیں رکھے، اور رہ گئے تھے تو بعد میں قضا کیے یا نہیں کیے۔ تو اس لیے جن کے رمضان کے روزے رہتے ہیں وہ ان روزوں کی بجائے اپنے رمضان کے روزوں کو قضا کرنے کی فکر کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ فرض تو ہیں نہیں، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھے گا ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو رکھیں بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں رکھ رہا تو ہمیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے تم نے کیوں نہیں روزے رکھے، کیونکہ مستحب کام کے اندر دوسروں پر تان و تشنیع مناسب نہیں ہے۔ ہاں کسی نے ظہر نہیں پڑھی، عصر نہیں پڑھی، آپ اسے ضرور پوچھیں کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، بھائی نماز تو پڑھا کرو۔ تو فرض عبادت میں تو بہتر ہے پوچھ گچھ کرنا، مستحب عبادت میں ایسے کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو رکھے اسے ثواب ملے گا، جو نہیں رکھتا بھائی اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان روزوں میں چونکہ یہ نفلی روزے ہیں تو نفلی روزوں میں رات کو نیت کر کے سونا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے صبح سحری نہیں کی، سو گئے، آپ کی آنکھ کھلی ہے 7 بجے 8 بجے، اب کیا کریں؟ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو زوال سے 1 گھنٹہ پہلے، اس کو نصف النہار کہا جاتا ہے، آج کل تقریباً 11 بجے، تو 11 بجے سے پہلے اگر آپ نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں اور نیت کر لیں گے تو آپ کا وہ روزہ شمار ہو جائے گا۔ لیکن جو رمضان کا قضا روزہ ہے وہ ایسے نہیں ہوگا، اس میں رات ہی کو نیت کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزوں میں گنجائش ہوتی ہے، نیت اگر صبح نہیں کی تو بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اسی طرح ان روزوں کو رکھنے کا کوئی دن متعین نہیں ہے، پورے شوال کے مہینے میں شروع میں رکھنے ہیں آپ کی مرضی، درمیان میں رکھنے ہیں آپ کی مرضی، آخر میں رکھنے ہیں آپ کی مرضی، اکٹھے 6 رکھ لیں آپ کی مرضی، توڑ کر رکھیں آپ کی مرضی، کوئی پابندی نہیں۔ بس پورے مہینے کے اندر 6 روزے کرنے، وہ جب چاہیں کر لیں جیسے چاہے کر لیں، اس میں آپ کو اجازت ہے۔ پھر عورت ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک پابندی اور بھی ہے، وہ پابندی یہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت یہ روزے شوال کے رکھنا چاہے یا کوئی بھی نفلی روزے رکھنا چاہے اور اس کا خاوند اس کے گھر میں ہے، مثلا کسی کا آدمی دوسرے ملک میں گیا ہوا ہو تو فارغ ہی ہے، لیکن جس کا آدمی گھر میں آ جاتا ہے تو اس عورت کو اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے پوچھے، اگر وہ اجازت دے تو رکھے، اگر وہ منع کرے پھر عورت کو یہ روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ روزے رکھنا ہے مستحب اور خاوند کی فرما برداری ہے واجب۔ اب واجب کو چھوڑ کے مستحب اختیار کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، واجب کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے خاوند سے پوچھیں اور پھر عورت کو روزے رکھنے چاہیے، ویسے ان روزوں کو رکھنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، ان روزوں کا حکم بھی بھائی وہی ہے جو رمضان کے روزوں کا ہے، کیونکہ رمضان میں تو سائرن بجتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ روزے جو رکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے آ کر کیلنڈر سے ٹائم دیکھنا ہوگا کہ صبح روزہ کب بند ہو رہا ہے۔ مثلا آج کل 5 بج کے تقریباً 26 منٹ پر سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے،
کل 27 ہوگا، پھر ایسے ہی آگے چلتا رہے گا۔ اب یہ جو 25، 26، 27، 28 تقریباً یہی چلیں گے اس مہینے کے اندر، تو آپ کوشش یہ کریں کہ 5:25 سے 3:25 سے پہلے اپنی سحری پوری کر لیں۔ اگر 3:25 کے بعد آپ روٹی کھا رہے ہیں، بھلے اذان نہیں ہوئی لیکن سحری کا وقت تو نہیں ہے نا، تو اب اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کھا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سحری کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ سحری نہیں ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہیں گے اور آپ کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ مسئلہ کہ جی اذان ہوتی رہے تو کھاتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے ٹائم دیکھنا ہے کہ ٹائم کیا ہے، تو جو وقت سحری کا ہو اس سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں تو آپ کا روزہ ہوگا، ورنہ وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ آخری درخواست یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر 2 عیدیں ہیں، رمضان کے روزے رکھے، عید الفطر آ گئی، آگے جب حج ختم ہوگا تو عید الاضحیٰ آ جائے گی، قربانی والی عید۔ بس یہ 2 عیدیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ سہروزے میں گئے ہوئے تھے مستورات کے ساتھ، تو ایک گاؤں میں تشکیل تھی، وہاں ایک آدمی نے شوال کے 6 روزے رکھے، تو جس دن ہم گئے اس دن اس کا 6واں روزہ تھا، تو وہ اس نے روزہ رکھا۔ اگلے دن اب میں نے اس کو سنا، وہ کئی بندوں سے کہہ رہا تھا اج ساڈی عید آ کہ بھی میں نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، آج میری عید ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ کو کس نے کہا آپ کی عید ہے؟ کہ جی روزے ختم ہو گئے تو عید شروع ہو گئی ہے۔ تو پھر میں نے سمجھایا بھائی اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید کا اضافہ نہ کریں، تو شوال کے 6 روزے رکھ لیں، اس کے بعد عید کوئی نہیں ہے۔ کوئی نیا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا یا کوئی خوشیاں منانا یا کوئی ایسے مبارکبادیں دینا، اس کا کوئی دستور اسلام میں نہیں ہے۔ بس رکھیں، آپ کی عید کب ہوگی؟ جب قیامت میں اللہ ان روزوں کا بدلہ دیں گے، وہ ہماری عید کا دن ہے، اور انشاءاللہ اس دن عید سب کی ہو ہی جائے گی۔ تو اب بھائی موسم تو ہے گرمی کا، کوئی بات نہیں، اگر اللہ ہمت دے تو گرمی کے روزوں کا ثواب دگنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے 3 چیزیں دنیا میں بڑی پسند ہیں۔ ایک کیا ہے کہ خدمت الضیف، کہ میرے گھر میں مہمان آئے میں ان کی خدمت کرتا رہوں، والضرب بالسیف، میرے ہاتھ میں تلوار ہو اللہ کے دشمنوں کی گردنیں اڑاؤں، اور تیسرا والصوم فی الصیف، سخت گرمی کا موسم ہو اور میں روزہ رکھوں اور اس میں بھوک پیاس سے اپنے اللہ کو راضی کروں۔ تو ہمت ہو تو بھائی ضرور رکھیں، نہ ہو تو اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ مجھے ہمت عطا فرما دے تاکہ میں بھی یہ روزے رکھ کے تجھے راضی کر سکوں۔ جو کریں گے بھائی ان کو تو اجر مل جائے گا، اور جو نہیں رکھ سکیں گے، اگر دل میں تڑپ ہوگی اور کمزوری کی وجہ سے نہ بھی رکھ سکے تو امید ہے اللہ اس تڑپ پر ہمیں کچھ نہ کچھ اجر تو عطا فرما ہی دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔